الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ذرا آج انتہائی حساس قسم کا میرا موضوع ہے کہ 10 محرم الحرام کی رات کو پاکستان کا اس وقت کا جو ایک لحاظ سے سب سے بڑا جو ایک نیٹ ورک ہے، جیو نیوز کی میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے 10 محرم الحرام کی رات کو سفر عشق کے عنوان سے ایک ڈاکومنٹری جو ہے وہ فلم چلائی کہہ لیجئے۔ تو اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ان کا جو سفر کربلا جو ہے وہ سارا دکھایا گیا، اور وہ دکھایا، ذرا غور کر لیں کہ وہ اس طرح سے دکھایا گیا کہ اس میں باقاعدہ جو ہے وہ اس کو پورٹریٹ کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اے آئی کی مدد سے اس میں باقاعدہ، مطلب یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو باقاعدہ ان کا جسم مبارک دکھایا گیا، اور سر مبارک کی جگہ پہ جو ہے وہ ایک روشنی، جیسے ایک نور ہوتا ہے، وہ دکھایا گیا۔ اور جس طرح سے آپ نے وہ سارا جو ہے وہ کربلا کی جو ٹریولنگ ہے وہ سارے کردار جو ہیں وہ ساتھ میں دکھائے گئے۔ اور جب پھر آپ کی جو بچپن کی جب بات آئی اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ سے محبت فرماتے تھے، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی، اور آپ کس طرح وہ آپ کو اپنی آغوش میں لیتے تھے، کس طرح نماز جو ہے وہ اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے تھے، تو وہ ساری چیزیں اب یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اتنا جو ہے وہ معتبر ادارہ ہے اور وہ پاکستان میں آپریٹ ہے، اور وہ مسلمانوں کے جو جذبات ہیں، مسلمانوں کی جو اس بارے میں جو حساسیت جو ہے، مسلمانوں کا جو نظریہ جو ہے، وہ اس کو کیسے جو ہے وہ بھول گئے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاکہ جو ہے وہ بھی اس میں اے آئی جنریٹر جو ہے وہ دکھایا گیا، اور وہاں پر بھی جو وہ ہے وہ ایک نورانی سی جو ہے وہ کیفیت جو ہے وہ دکھائی گئی۔ بہرحال یہ اس سفر عشق کے عنوان سے ایک ڈاکومنٹری جیو نیوز نے 10 محرم الحرام کی رات کو چلائی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جیسے ہی علماء اکرام کی نظر جو ہے وہ اس کے اوپر پڑی، تو وہ احتجاج کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع ہوا۔ لوگوں نے فوری طور پہ جو ذی شعور جو لوگ ہیں، اہل علم جو لوگ ہیں، انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ اس کو نوٹس کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ احتجاج جو ہے اپنا ریکارڈ کرایا، مختلف جو ہے ٹویٹ وغیرہ کیے۔ تو پھر جو تھا وہ فوری طور پہ یہ ایک اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے کہ پیامرا جو ہے وہ حرکت میں آیا، اور انہوں نے نوٹس بھیجا جیو نیوز کو، اور 15 دنوں کے لیے ان کا جو لائسنس جو ہے اس کو کینسل کر دیا، سزا کے طور پہ، پنشمنٹ کے طور پہ، کہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو ان کی ساری جو نشریات ہیں جو پوری دنیا میں جو ہیں وہ جاتی ہیں، وہ 15 ڈیز ان کو باقاعدہ بینڈ کر دیا گیا۔ ظاہری بات ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے تو وہ اپنا سارا جو ہے وہ کارنامہ جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں گے، اپنی نشریات کو وہ ہے وہ کرتے رہیں گے۔ اب یہاں پر جو سمجھنے والی بات جو ہے وہ ذرا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں جہاں پر بھی مسلمان ہیں، تو تمام مسالک جو ہیں، مسالک کے جو علماء اکرام جو ہیں، اہل علم جو ہیں، محققین جو ہیں، اس کے بارے میں سب کی متفق علیہ یہ رائے ہے، یعنی کہ ہر اہل علم جو انسان ہے، چاہے وہ قرآن کا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ ریسرچ میں ہے، تو سب کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ تمام جو ٹاپ لیول کی جو ہماری برگزیدہ مقدس جو ہستیاں ہیں، ان میں انبیاء کرام، صحابہ کرام جو ہیں وہ شامل ہیں، کہ ان کا فلموں میں کردار دکھانا، ان کا باقاعدہ جو ہے وہ ان کا کریکٹر جو ہے، ان کو پورٹریٹ چلانا، ان کا یہ انتہائی سختی سے جو ہے وہ منع ہے، بلکہ یہ گناہ ہے، بہت بڑا یہ گناہ ہے۔ اور ہائی کورٹ کی اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ آرڈر بھی ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ کوئی ادارہ، کوئی انڈیویژول جو ہے وہ کسی صورت میں بھی کسی بھی برگزیدہ ہستی جو ہے، جس میں صحابہ کرام شامل ہیں، جس میں انبیاء کرام شامل ہیں، تو ان کو بالکل نہیں فلموں میں فلمایا جا سکتا۔ ان کے کریکٹرز کو، ان کے کردار کو، ان کی جو ہے وہ شکل و شباہت کو کسی صورت میں بھی یہ جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک ذرا عقلی ایک تقاضا ذرا دیکھیں، اگر ہم اپنی عقل اور شعور کا ذرا تھوڑا سا اندازہ دیکھیں کہ ہم سب نے ایک بڑا شورۂ افاق جو ترکی میڈ جو ایک ڈرامہ تھا، وہ ہم سب نے بڑے شوق سے دیکھا، میں نے، آپ نے، سب نے دیکھا، ارطغرل غازی۔ اب ارطغرل غازی کا جو
مین کردار جو غازی ارطغرل جو ہے، اب جس فنکار نے وہ رول پلے کیا، یعنی کہ جس نے کردار، جس اداکار نے وہ اپنی جو ہے وہ اداکاری کے اس میں جوہر دکھائے، یا اس کے بعد پھر غازی عثمان جو ہے سلطنت عثمانیہ کا جو فاؤنڈر ہے، اس کا جو کردار جو ہے، وہ جن اداکاروں نے جو ہے اس میں اپنا رول پلے کیا، اب ذرا مجھے اپنے دل سے بتائیں کہ ہم نے نہ تو اصل جنون، کیونکہ یہ تو کوئی 700-800 سال پہلے کے یہ واقعات ہیں، نہ غازی ارطغرل کو ہم نے دیکھا ان کی فزیکل جو ہے، اور نہ غازی عثمان کو دیکھا۔ اب ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ان اداکاروں کو ہی جینون کردار سمجھتے ہیں۔ کیا آپ لوگ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ اور پھر ان پوری اس ٹیم نے جس نے ارطغرل ڈرامے میں حصہ لیا تھا، انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا، اور ان کو ایسے پذیرائی ملی، ایسے لوگوں نے ان کا ویلکم کیا، ان کے اوپر جو ہے وہ اپنی محبتیں نچھاور کی، ان کے اوپر گل پاشی کی گئی کہ جیسے اوریجنل جو ارطغرل غازی جو ہے یا عثمان غازی جو ہے اس نے پاکستان کا جو ہے وہ وزٹ کر لیا ہو۔ اب ذرا اپنی عقل اور شعور سے، اپنے دل سے ذرا فیصلہ کریں کہ کیا کوئی ایسا جو ہے وہ اداکار جو ہے، کوئی ایسا جو ڈراموں میں جو کام کرتے ہیں، جو فنکار جو ہیں، وہ کیسے، وہ اس حیثیت کے ہیں، وہ اس کیلیبر کے ہیں کہ جو خدا نخواستہ جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہیں، یا انبیاء کرام جو ہیں، یا اہل بیت سیدنا حسین علیہ السلام کا وہ کردار رول پلے کر سکیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے بڑی بات جو ہے وہ امام الانبیاء، جن کا نام نامی جو ہے وہ اس کے آداب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، یعنی کہ ان کے وہ شخصیت کہ جن کا نام ہم نے کیسے پکارنا ہے، ان کو مخاطب کیسے کرنا ہے، وہ اس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بلند آواز سے ہم پکار نہیں سکتے، ان کا ڈائریکٹ نام جو ہے وہ ہم نے کیسے لینا ہے، ان کی آواز جو ہے اس آواز سے اگر ہماری آواز بڑھ جائے تو ہماری زندگی بھر کا جو نامہ اعمال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور ان کے کردار ان کے خاکے جو ہیں، اب سن لیں، خاکے بنانا، جو پورٹریٹ جو ہے وہ چلانا، یہ صرف جو ہے وہ ایک تو ہوتے ہیں توہین امیز، وہ تو گناہ ہے ہی ہے، یعنی کہ وہ تو زیادتی ہے ہی ہے۔ یہ تعظیم امیز جو ہے وہ محبت میں، یعنی کہ ان کے کردار بنانا، ان کے اوپر جو ہے وہ اداکاری کے جوہر دکھانا، یہ اس سے بڑی بھی زیادتی اور کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی شخص یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کا جو ہے وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ جو ہے وہ رول پلے کرنے کی کوشش کرے یا سوچے یا کرے، تو بہرحال یہ ایک بڑی زیادتی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف کیا کہتے ہیں ایئر وائی کے بارے میں بھی انہوں نے بھی کچھ جنت وغیرہ کا جو ہے کچھ رمضان شریف میں کچھ طریق، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے نیوز چینلز جو ہیں وہ پاکستان میں آپریشنل ہیں، پاکستان میں وہ آپریٹ کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں عالم اسلام کے جو جذبات ہیں، عالم اسلام کی جو تعلیمات ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے مذہب کی جو اس کے بارے میں جو ڈائریکشنز ہیں، تو وہ ان سے کیوں بہراور نہیں ہیں، وہ ان کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ غلطی کر کے اتنی بڑی کر کے اس کے بعد جو ہے، چلیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ جو جیو نیوز کی طرف سے جی انہوں نے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے، اور کھلے دل سے کرنا چاہیے، اور معافی اللہ سے بھی مانگنی چاہیے، عوام الناس سے، مسلمانوں سے، مومنین سے تو چلیں وہ معافی مانگ ہی رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بات جو ہے وہ اہل بیت کی ہے اور اللہ کے حبیب کی، یہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں کہ بھائی سیرت کو عام اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پروگرامز کریں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، جو شریعت نے احکامات ہمیں دیے ہیں، جو اجازت دی ہے، جو ہمیں ڈائریکشن شریعت نے ہمیں عطا کی ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فروغ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ محبت اور عشق عطا کرے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جو ہیں وہ خوبصورت ہو جائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔